جانتے ہیں کہ آپ قبضے کی ہم جانتے ہیں کہ آپ کا کیا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے خود ہی اپنے اس سیاسی بیک گراؤنڈ کو ایکسپوز بھی کیا ہے. میں نے نہیں کیا، میں نے اس پر اعتراض کیا ہے. میری جماعت نے بھی ہمیشہ تشدد کی سیاست، انتشار کی سیاست، نفرت کی سیاست پر اعتراض کیا ہے. لیکن آپ نے تو وہ سیاست کی اور پھر اس کو خود ایکسپوز بھی کیا، نام لے لے کر. آج جتنے بھی لوگ اس جماعت سے تعلق رکھنے والے، ایم کیو ایم میں کہہ دیتی ہوں، رکھنے والے بیٹھے ہیں، وقتاً فوقتاً ان سب نے ایک دوسرے پر چارج شیٹ دی ہے. جو موصوف کل کچھ بات کر رہے تھے انہوں نے ان پر بھی دی ہے جو آج ریزولوشن پڑھ رہے تھے، اور ان کے دائیں بائیں جو بیٹھے تھے. تو یہ ہمارے کہنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ آپ کے کرنے اور پھر اس پر بات کرنے اور کہنے کی باتیں ہیں. اور اس طرح کی بات کر کے آپ نے کئی لوگوں کے احساسات کو مجروح کیا ہے، ہمیں تکلیف پہنچائی ہے. کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ بھی میں نے سنے ان کے بیانات، افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے. اور بار بار ہمیں انہیں یہ یاد دلانا پڑتا ہے کہ اس ملک کا آئین جو متفقہ آئین ہے، اس آئین پر تمام لوگوں کو اتفاق اور اعتماد ہے. اور آپ بار بار ایسی باتیں کر کر آئین کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ان لوگوں کی جدوجہد کو بھی ٹھیس پہنچاتے ہیں جنہوں نے ہر وقت اس ملک کو متحد رکھا، اکٹھا رکھا، چاہے وہ آپ کے ہی دور کے دنگے ہوں یا آج کے دن کی یا ماضی کی بھی دہشت گردی کی واقعات اور کاروائیاں ہوں. تو ہم مل کر کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری کمزوری نہیں ہے، یہ ہمارے اس ملک کی ضرورت ہے. میں کل جو وفاقی وزیر کراچی میں بیٹھ کر جس طرح کی لفاظی کر رہے تھے اور جو انہوں نے باتیں کی بالخصوص کراچی کے اسٹیٹس کے بارے میں اور اس پہ قبضے کے بارے میں اس کی مذمت کرتی ہوں. بہت ہی مجھے افسوس ہوا. کاش کہ آپ اپنے گزشتہ ادوار کی پرفارمنس کی بات کرتے. کاش کہ آپ بتاتے کہ جب آپ یہ دھندناتے پھرتے تھے کہ ہم کراچی کے مالک ہیں تو آپ نے کیا کیا مالک کی حیثیت میں. کیونکہ میں تو نہیں کہتی ہم مالک ہیں، کبھی بھی میں اپنے حلقے کے لیے بھی نہیں کہتی میں مالک ہوں. میں نمائندگی کرتی ہوں. ہم یہ کہتے ہیں، ہم خدمت کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں. لیکن آپ کہتے رہے ہم مالک ہیں، اور متعدد بار آپ نے یہ کہا کہ ہم مالک ہیں. تو آپ نے اس حاکمیت کے دور میں، اس حکمرانی کے دور میں جو مالکی کی ہے وہ بھی بتا دیتے، آپ اپنی مالکی کا ذکر کر دیتے. کراچی میں نے جیسے پہلے آپ سے کہا کہ پہلے بھی آگ لگی ہے، آپ سب جانتے ہیں. بلدیہ کا واقعہ آپ لوگوں سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اگلے دن ہمارے ایک آنریبل رکن قومی اسمبلی نے بتایا کہ 360 لوگوں کو بند کر کے زنجیریں باندھ کر دروازوں کے اوپر لوگوں کو زندہ جلایا گیا، اور لوگوں کو بچانے کے لیے بھی اگر کوئی آگے گیا تو اسے روکا گیا. ظلم کی انتہا ہوئی ہے. وکلا کو زندہ جلایا گیا ہے، ظلم کی انتہا ہوئی ہے. بولٹن مارکیٹ جلی ہے، کیمیکل ملا ہے جائے وقوع سے. عاشورہ کا وقت تھا، وہ ایسی اذیتوں سے گزرے. لیکن پھر بھی ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ جب ایسے غیر انسانی واقعات یا حرکات کے نتیجے میں واقعات ہوں تب بھی لوگوں کی مدد پہلے ہو. اب ایک آگ لگی ہے گل پلازا جو 80 سے وہاں کھڑا تھا، اس کی بھی ایک داستان ہے کہ وہ کیسے شروع ہوا. پہلے 1 منزل، پھر 2 منزل، پھر 3 منزل، پھر بیسمنٹ کی پارکنگ کو بھی ختم کر کے وہاں بھی دکانیں بنا دی گئی. کوئی منظم طریقہ نہیں تھا، پلاننگ نہیں تھی، پراپر انتظام جو تھا وہ نہیں تھا. یہ ساری باتیں ہمارے علم میں ہیں. لیکن اس وقت ضروری کیا تھا؟ لوگوں کو ریسکیو کرنا. اس وقت ضروری کیا تھا کہ جن کے پیارے اس پلازا میں گئے تھے ہفتے کی رات، اور جن کے
واپسی کے منتظر ان کے لوگ تھے ان کو دلاسا دیں اور ان کو اپنی فیملی ممبرز کو ڈھونڈنے کی اس کوشش میں ہم کارکردگی کو دکھائیں. لیکن کارکردگی سوائے حکومت سندھ کے اور سب تو بیان بازی میں لگے ہوئے تھے. کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے کہ مجھے بھی یہ یقین ہو چلے کہ انسانیت ہے. حد ہو گئی ہے. آپ کے منہ میں جو آئے آپ بولنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کبھی کوئی جواب نہیں دے گا. دیکھیں موقع محل دیکھ کے بات کی جاتی ہے. جو اس وقت کراچی میں لوگ بزی ہیں, مصروف ہیں ریسکیو کے عمل میں اور ریلیف, جس طریقے سے ایک دم ریلیف بھی دی ہے. میں تو ایم کیو ایم سے یہ پوچھتی ہوں کہ آپ نے جس دن یہ بات قومی اسمبلی میں اور ہم نے اس پہ بات شروع کی یہاں پر, میرا خیال ہے 4 دن پہلے یہ بات ہوئی ہے, آپ کو کیسے پتا چلا کہ 100 لوگوں کی اموات ہو گئی؟ کہ اس وقت تک تو اموات مکمل طور پر کاؤنٹ نہیں آیا تھا. آپ کو کیسے پتا؟ کیونکہ اس وقت تک تو ڈیڈ باڈیز جو ملی تھیں وہ 15 تھیں, پھر 26 ہوئی, پھر دیگر شناخت ہوئی 11. آپ کو کیسے پتا چلا کہ 100 تھیں؟ مطلب میں سمجھتی ہوں کہ نہایتی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ این کیو ایم نے کیا ہے, باوجود اس کے کہ ان کے پاس وہ حکومتوں میں رہے, وہ پوزیشنز پہ رہے اور کراچی کا انتظام سنبھالتے رہے برسا برس. تو سب سے پہلے تو آپ اپنی جواب دہی کریں کہ آپ نے کیا کیا تھا. میں آج بھی کہتی ہوں کہ سندھ حکومت جواب دہ ہے, کیونکہ آج وہ وہاں سرکار ہے ان کی. جو پوزیشن آف اتھارٹی میں ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے, وہ بھاگتا نہیں ہے. لیکن آپ جس طریقے سے آپ نے وہاں پہ مجمع کو ہینڈل کیا, راستہ روکا, مطلب آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے جتنے ممالک میں ایمرجنسی ہوتی ہے, جو ذی شعور ممالک ہیں, یہ بھی جاتے ہیں نا ان ملکوں میں, یہ روک سکتے ہیں فائر بریگیڈ کا راستہ. یہ ایک گاڑی سامنے نہیں کھڑی کر سکتے ہیں. یہاں تو انہوں نے مجمع لگا دیے, فائر بریگیڈز کو روکا, ایمبولینسز کو روکا. یہ بھی کرمنل ہے. اٹ از اے کرمنل ایکٹ ٹو ہنڈر دی ایمرجنسی. دا ریسکیو سروسز از اے کرمنل ایکٹ. سو میں آپ کے سامنے ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم سندھ حکومت کی جو کام ہے وہ ہوتے رہیں گے, ان کے جو نمائندے ہیں وہ آپ سے بات کرتے رہیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی بطور جماعت اور بطور حکومت لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان, پاکستان پیپلز پارٹی سے جو ہمارے کراچی کے جنرل سیکرٹری ہیں ناگوری بھائی, وہ بھی وہاں تھے, سارا وقت اپنی ٹیم کے ساتھ تھے. مگر یہ اس وقت نہ کریڈٹ لینے کا ٹائم ہے اور نہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کا ٹائم ہے. اس وقت ٹائم ہے لوگوں کی مدد کرنے کا, ریلیف فراہم کرنے کا, اور جو بہت امپورٹنٹ بات اب آگے کی مرحلے کے لیے بہت ضروری ہے وہ ہے اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کا. میں آپ کے توسط سے کہوں گی سندھ کی حکومت کو کہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچے اس معاملے کی تہہ تک, کیونکہ یہاں تو واقعہ ابھی جو ہے اس کا ریسکیو ایفرٹ ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ بہت سویپنگ سٹیٹمنٹس دے دی گئی. لگ یوں رہا تھا کہ یہ آگ لگانے کی آڑ میں یہ 18ویں ترمیم کو آگ لگانا چاہتے تھے. مطلب معلوم اب یوں ہوتا ہے. وائی وڈ یو ٹاک اباؤٹ 18th امینڈمنٹ؟ آپ خود کہہ رہے نا یہ کیٹاسٹروفی ہے, ایک ریزولوشن آج آئی ہے, آپ خود کہہ رہے نا کیٹاسٹروفی ہے. کیٹاسٹروفی میں آپ نے 18th امینڈمنٹ مطلب آپ نے سوچا لگے ہاں تو اس آگ سے اس آگ کو یہاں تک لے آؤ. تو میں چاہے وہ پی ایم ایل این کے کسی وفاقی وزیر کا بیان ہو یا ایم کیو ایم کے کسی وفاقی وزیر کا بیان ہو, اس موقع پر ایسا بیان دینا قابل افسوس اور قابل مذمت ہے. اور جس طریقے سے کل والا جو بیان تھا اور جس شخص نے یہ بیان دیا تھا
کل میرا خیال ہے کہ سندھ کے جو انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ان کے اس وزیر کے ماضی کے کئی بیانات چلائے ہیں، اور وہ ماضی کے بیانات آج سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، وائرل ہوئے ہوئے. تو بھائی ہم سب کو پتا ہے، ساری حقیقت پتا ہے. اسی لیے کراچی آپ کے پیچھے نہیں اب کھڑا. اسی لیے کراچی کو پتا ہے کہ آپ لوگوں نے، آپ کے لیڈر نے کہا زیور بیچو، فریج بیچو، ٹی وی بیچو، اسلحہ خریدو. آج آپ اس سے اپنے آپ کو الگ کر کے اسی کی لائن ٹو کر رہے ہیں. وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی اور گل پلازا کی آگ بھی آپ کو روک نہیں سکی اپنے ایجنڈا کو آگے بڑھانے کے حوالے سے. آپ نے اس آگ کا بھی لحاظ نہیں کیا، آپ نے ان لواحقین کا بھی لحاظ نہیں کیا، آپ نے ان معصوم لوگوں کی سسکیوں کا بھی لحاظ نہیں کیا. آپ اپنا سیاسی ایجنڈا آگے لے آئے. بہت افسوس کی بات ہے. اور اگر نون لیگ کو بھی ہم سے اس طرح کا مطالبہ کرنا ہے تو وہ ہم سے کرے. اپنے کسی ذمہ دار وفاقی وزیر سے ایک سٹیٹمنٹ دلوا کے یہ نہ کہیں یہ اس کا ذاتی بیان تھا. ہمیں بہت افسوس ہوا ہے ان کی ان حرکتوں پہ، اور اسی لیے میں نے سمجھا کہ یہ ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ، ورنہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس پر ہم نے آ کے آپ کو یہ نہیں کہا کہ دیکھیں ہم اپنی واہ وصول کرنا چاہتے ہیں. چیف منسٹر سندھ نے بر وقت فوری طور پر 1 کروڑ فی فیملی کو دینے کا اعلان کر دیا، ہر وکٹم کو دینے کا اعلان کر دیا. کمیٹی بنا دی جو ان تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر جو وہاں پر نقصان ہوا ہے اس کا اسیسمنٹ کرے گی، اور اسیسمنٹ کرنے کے بعد انہیں بھی کمپنسیٹ کیا جائے گا. اور یہ بھی چیف منسٹر صاحب نے کیا ہے کہ انہوں نے فوری اسی جگہ ایک نئے پلازا بنانے کا اعلان بھی کر دیا ہے. تو میں نے آپ کے سامنے آ کے کبھی ان چیزوں کا نہ ذکر کیا، اور نہ میں نے آپ سے اس پر کوئی کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ آپ پیپلز پارٹی کا یہ قدم ہے واہ واہ کر دیں آپ ہماری. نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے کرنا ہے. اپنا کام کرنے کے لیے جو شاباشیاں لیتے ہیں نا، وہ شاباشیاں ان کو مبارک. ہم جو اپنا کام ہے وہ کریں گے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو خدمت کا جذبہ رکھتے اس پہ وہ شادیانے نہیں بجواتے. اگر وہ غلطی سے اسلام آباد میں آ کے بتا دیتے کہ ہم نے 55,000 کلومیٹر روڈ سندھ کے اندر بنائے ہیں تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. اگر وہ بتا دیتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کی حکومت نے NICVD کے وہاں پہ نیٹ ورک کا جال بچھا دیا جس سے کہ پورا پاکستان مستفید ہو رہا ہے، اتنے پرسنٹیج انہوں نے پیشنٹس کے گنوا دیے کہ وہ کس علاقے سے آتے ہیں سندھ کے اندر، تو اس سے پریشانی ہو گئی. مگر ہم نے کبھی بھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی آپ ہی ہم سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ کریں، آپ لوگ ہائی لائٹ زیادہ کریں، آپ لوگ داد وصول کریں. ہم کہتے ہیں جی لوگ مطمئن ہیں، وہ ہمیں ووٹ کرتے ہیں، انہیں ہم پر اعتماد ہے، یہ کافی ہے. یہ پیسہ بھی تو خرچ ہوتا ہے نا، ایڈورٹیزمنٹس کے اندر، یہ کیمپینز کے اندر، یہ بل بورڈز کے اندر. آپ کبھی ڈبوں پہ تصویر لگوائیں، کبھی بوریوں پہ لگوائیں. نہیں کرنا ہمیں، ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی ہے. آپ جائیں، میرے حلقے میں جائیں. آج میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں سانگھڑ آئیں آپ میرے حلقے میں، آ کے دیکھیں وہاں روڈ نیٹ ورک، آپ حیران ہو جائیں گے. ان لوگوں نے تھر کے بچے کو اتنا ایکسپلوئٹ کیا ہے کہ اگر کوئی یہاں سے تھر جاتا ہے تو وہ بھوکا بچہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. میرے گاؤں میں لوگ آئے کہ جی ہمیں ننگے بھوکے لوگ دکھائیں. میں نے کہا نہیں ہے یہاں. بولا نہیں، ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے کہ سندھ میں ننگے اور بھوکے لوگ ہیں. آپ ایک پورے صوبے کو جس طریقے سے ذلیل و خوار کرتے ہیں، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اگر بچہ تھر میں بھوکا مرے گا تو مجھے دکھ ہوگا، اور اگر بچہ KP میں بھوکا مرے گا مجھے تو بھی دکھ ہوگا، اور بچہ لاہور کی سڑکوں پہ ذلیل و خوار ہوگا مجھے تب بھی دکھ ہوگا. میل نیوٹریشن اگر ایک مسئلہ ہے تو وہ پاکستان کا مسئلہ ہے. لیکن آپ کو مورٹیلٹی ریٹ بھی بتایا ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہ سندھ کا مورٹیلٹی ریٹ بچوں کا آج سب سے کم ہے، اور اسی وجہ سے جو ایوریج مورٹیلٹی ریٹ ہے پاکستان کا وہ نیچے ہے. تو سندھ کی کنٹریبیوشن بتاتے ہیں تو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. ہم نے تو کسی سے کوئی داد نہیں مانگی نا بھائی. ہم نے نہیں اپنے شادیانے ڈھول بجائے
اب تھوڑی کوشش کی کہ جی آپ لوگوں کو اعتماد میں لے کر یہ بتا دیں کہ جو آپ بیجا تنقید کرتے ہیں کریں، تنقید کرنے کا سب کو حق ہے. جمہوریت یہی حسن ہے جمہوریت کا. کریں، ہم 100 بسم اللہ آپ کی تنقید لیں گے مگر بیجا نہیں. پہلے سنیں ہم نے کیا کیا ہے، اس کے بعد کہیں. یہ نہ کہیں کہ سندھ میں بھوک ہے، مفلسی ہے، بھوکے بچے ہیں، سندھ میں ہریالی نہیں ہے، بنجر ہے. ایسا نہیں ہے. سندھ صوفیوں کی سرزمین ہے، محبتوں کی سرزمین ہے، محبت دیتی ہے، ویلکم کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کراچی شہر میں پورا پاکستان بسا ہوا ہے. پورا پاکستان، ہر زبان بولنے والا کراچی میں رہتا ہے. میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتی ہوں، آپ کو پاکستان کی ہر بولی کراچی میں بولنے والا نظر آئے گا. ہے اس آئین کے اندر مائگریشن لاز، کبھی اس پہ کام نہیں ہوا ہے. اور جتنا انفلکس آج کراچی میں ہے اتنا دھیان نہیں دیتے اس کی ترقی کی طرف وفاق میں بیٹھے لوگ. لیکن پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے کراچی کے اوپر، پانی دینا نہیں کراچی کو. K4 کے منصوبے پہ کون بیٹھا انتظار کر رہا ہے؟ بڑی بڑی چیزیں تو کر جاتے ہیں آپ، مگر پانی کا منصوبہ جب وفاق کی ذمہ داری آتی ہے تو آپ کر نہیں پاتے. جہاں جہاں آپ کی ذمہ داری ہے آپ کر نہیں پاتے، اور جہاں جہاں آپ نے پیچھے سے کیوار کرنا ہے وہ آپ کروا جاتے ہیں بیان بازی کے ذریعے. کیا ہمیں نہیں سمجھ آ رہی؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کر رہے ہیں. تو کسی اور وقت یہ کر لیتے تو ہم پھر بھی جواب دیتے. لیکن آپ نے بہت غلط وقت ڈھونڈا، بہت غلط ٹائمنگ تھی آپ کی. میرے اپنے حلقے میں پروگرام سے میں نے کینسل کیے. حالانکہ میں سانگڑ میں ہوں، 4 گھنٹے دور ہوں کراچی سے. میں نے اپنے پروگرامز کینسل کیے کہ نہیں، یہ وقت نہیں کہ ہم جا کے اپنے وہاں پر جلسے کریں یا کارنر میٹنگز کریں، اپنے پروگرامز کریں. تو دیکھیں ہر انسان اپنے طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے. ہم نے اپنے طریقے سے ریئیکٹ کیا، آپ نے اپنے ظرف سے ریئیکٹ کیا. آپ نے اپنے ظرف سے ایسے ریئیکٹ کیا کہ آپ نے بغض کا بھی اظہار کیا اور آپ نے اپنے ایجنڈا کو بھی فردر کیا. تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے تھوڑا اپنا دکھ شیئر کرنا تھا. اور آج آپ کو پتا ہے کہ یہاں کچھ لیجسلیشن ہوئی ہے، آپ کے سامنے ہے. معاملات بہت سارے تھے جو میں نے پہلے بھی وقتاً فوقتاً ڈسکس کیے ہیں. PIA کے حوالے سے آج بھی ہماری کنسرن ہے کہ کیوں نہیں یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اچھے ماڈل کے ذریعے کیا جاتا. بہتر یہ ہے سندھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ماڈل پہ ہم نے آپ کو بتایا کہ گلوبل ریکگنیشن ملی ہے سندھ کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کو، اور اس سے ہمیں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں. ایک لمبی فہرست بلاول صاحب نے پیش کی ہے کہ جی یہ ہمارے پروجیکٹس ہیں. تو حقائق بیان کرتے ہیں آپ کو پرابلم ہوتی ہے. ذمہ داری نبھاتے ہیں، کراچی میں آپ کو جگہ نہیں ملتی بیچ میں آنے کی کہیں، کیونکہ کمپنسیشن کا اعلان ہو گیا، ریلیف ایفرٹ ہو گیا. دیکھیں اتنی بڑی آگ تھی کہ جن لوگوں نے پہلے آگ دیکھی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے ایسی آگ پہلے نہیں دیکھی. ٹھیک ہے، اور ایسے موقعوں پر یقیناً آپ کو پتا چلتا ہے کہ کہاں مزید بہتری کی جا سکتی ہے. یہ ہر جگہ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بھی آگ لگتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ بری ہیں، بلکہ ہم نے میرا خیال ہے پچھلے برس ہی کیلیفورنیا کی جو آگ دیکھی تھی، اور ہم نے امیر ترین لوگوں کے گھر وہاں جھلستے دیکھے. امیر ترین، کیونکہ جہاں وہ آگ لگی تھی وہاں امیروں کے گھر تھے. وہ آگ کی لپیٹ میں ایسے آئے کہ پتہ بھی نہیں چلا. تو یہ تو ہم نے نہیں سنا اس کے بعد کہ اتنا بڑا نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بنا دیا امریکہ کے اندر. انہوں نے بھی اپنی کمی کوتاہیوں کو سمجھا ہوگا، دیکھا ہوگا آگ کو آئندہ کیسے روکا جائے اور اس نوعیت کی آگ لگے تو کیا کیا جائے، انہوں نے بھی سوچا ہوگا. تو اب سندھ کے لوگ بھی، سندھ حکومت بھی سوچے گی. اور بہت میں سمجھتی ہوں جس طرح وہ ٹرانسپیرنٹلی کام کر رہی ہے، مطلب CM صاحب نے یہ تک کہا کہ جی کاروائی سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا. اگر اس میں کسی انویسٹیگیشن کے نتیجے میں، اور انویسٹیگیشن بھی انہوں نے باقاعدہ فورینزک انویسٹیگیشن کا حکم دیا ہے. جہاں جہاں ہمارے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ لیبز ہوں گی پاکستان میں، ان کی مدد لینا انہوں نے شروع کر دیا ہے. تو یہ کوئی اپنے تئیں رپورٹیں بھی نہیں بنائیں گے، کوئی آئی واش نہیں ہوگا. ہر چیز ٹرانسپیرنٹلی ہوگی، ہر چیز
جو ہے وہ شفاف طریقے سے ہوگی، اور اس میں اگر کوئی کوتاہی ادارے کی ہوگی یا کسی اور ذمہ دار کی ہوگی تو اس کو اسی حساب سے اسی طریقے سے سزا دی جائے گی، یہ اس کا ایگزامپل بنایا جائے گا. لیکن جب تک یہ ریسکیو کا عمل ہو رہا ہے، اس میں جس طرح سے وہ جو پدک رہے تھے لوگ، بڑا افسوس ہوا دیکھ کر. مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی ذی شعور باشعور شہری کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہوگی کہ وہاں سسکیاں ہیں، آہیں ہیں، اور یہاں آپ اس پہ آ کے سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی بھی روٹی پکا لیں. ویری سیڈ. آئی کین اونلی سے کہ اٹ واز ویری سیڈ. مجھے بہت افسوس ہوا اس عمل پر. جی نقوی بھائی آپ کر لیں پھر. آپ یہ بتائیں کہ آپ حکومت کی اتحادی جماعت ہیں اور ایک وزیر نے 18ویں ترمیم کو غوثہ قرار دے دیا، دوسرے نے کہا کراچی کو وفاق میرے کنٹرول کیا گیا، تو کیا ان ایشو کو آپ وزیر اعظم کی سطح پر دکھائیں؟ بہت آپ نے اچھی بات کی. میں نے اسی طرح کی بات کی. میں آپ کے توسط سے یہی وزیر اعظم صاحب جو کہ اس وقت بہت امپورٹنٹ ایک فورم پر ہیں، وہ بھی ایک بہت ہی ہمارے لیے ایک کنسرن ہے وہ ساری سچویشن کے اوپر. بالکل اس طرح کی بات کہنا 18ویں ترمیم کے حوالے سے یہ قابل مذمت ہے. 18ویں ترمیم ہے کیا، پہلے ان کو سمجھائیں. اگر آپ 18ویں ترمیم کو سمجھتے ہی نہیں تو مانا آپ صوبوں کی ایگزسٹنس کو ہی نہیں مانتے. 18ویں ترمیم صوبوں کو اختیارات دینے کے حوالے سے ایک لینڈ مارک اچیومنٹ ہے پاکستان کی. یہ جو تاثر دیا جاتا ہے نا کہ جی صوبوں کو یہ دے دیا، مسئلہ ہو گیا، یہ دے دیا. بھائی یہ صوبے مضبوط ہوں گے تو وفاق مضبوط ہوگا. یہ کہانی دوسرے سائڈ سے نہیں چلتی ہے. آپ اگر اپنے عوام کو مضبوط کریں گے جو ان صوبوں میں رہتی ہیں، تبھی آپ کا وفاق پھلے گا، پھولے گا، مضبوط ہوگا. یہ تاثر ہی غلط ہے. اور یہ وہی بات ہے نا، دل کا چور باہر آتا ہے اور وہ چور کی داڑھی میں تنکا باہر آتا ہے. لیکن اس وقت اتنے تنکے باہر آئے ہیں اس موقع پہ کہ وہ جھاڑو بن گیا ہے پورا. اتنے چور کے تنکے جو داڑھی میں تنکے تھے اتنے باہر آئے. تو بہت افسوسناک بات ہے. اور یہ جو خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں نا، ان کو جنرل ضیاء کا آئین اور جنرل مشرف کا آئین پیارا ہے. یہ آپ جانتے ہیں، یہ مختلف ادوار کے لوگ ہیں. تو پھر یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ابھی بھی جمہوری نہیں ہوئے. ہم صرف جمہوریت کا نعرہ لگاتے ہیں، باقی ہم کوئی جمہوری نہیں ہے. کیونکہ جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ آپ لوگوں کو امپاور کریں، لوگوں کو مضبوط کریں، صوبوں میں رہنے والے عوام کو مضبوط کریں، ان کے پاس سسٹم جائے، وہ یہاں نہ آئے آپ سے روتے پیٹتے مدد مانگنے. اور اگر کسی نے میرا خیال ہے کہ وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کی مدد پر بھی بڑا بات کی ہے. ارے بھائی جب آفتیں آتی ہیں، چاہے وہ قدرتی ہوں چاہے وہ اس طرح کی ہوں، تو آپ کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں مدد کے لیے. پوری دنیا میں ہوتا ہے، پوری دنیا میں اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز مدد کرتے ہیں، کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور انہیں کرنا بھی چاہیے. اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اس کو جو رنگ دیا گیا وہ بھی وفاقی وزیر کی طرف سے قابل افسوس ہے. مجھے یہ امید نہیں تھی. لیکن پھر وہی ہے نا کہ ہم اپنے ظرف سے سوچتے ہیں، وہ اپنی سوچ کا اظہار کرتے ہیں. اسی پہ ایک کامنٹ مزید کر دیجیے گا. ایک جو پرسپشن اس کے حوالے سے 18ویں ترمیم کے حوالے سے اور NRC ایوارڈ کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے، وہ پرسپشن یہ ہے کہ جو پچھلی بار 20ویں آئینی ترمیم کے وقت جو ہے یہ NRC ایوارڈ کا معاملہ واپس لیا گیا تھا، تو یہ ختم نہیں کیا گیا تھا، اس کو ڈیلے کیا گیا تھا. تو اب یہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ نون لیگ اور حکومت جو بھی آپ کہیں، تو وہ جو ہے وہ اب انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں کے درمیان میں کہ اب یہ جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم میں معاملہ اٹھایا جائے گا. اس کو اس کی وضاحت. دیکھیے ہماری نالج میں یہ بات نہیں ہے. بہت ساری قیاس آرائیاں ضرور ہو رہی ہیں. یہ قیاس آرائیاں پچھلی آئینی ترمیم سے قبل بھی ہو رہی تھی اور بار بار ہم ان کو کلیئر کر رہے تھے آپ کے ساتھ. پھر آپ نے دیکھا کہ صوبوں کے اختیارات کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی چیئرمین نے جو پروپوزلز تھے وزیر اعظم صاحب کے، وہ انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پہ سب سے پہلے ڈالے، اور وہی ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ تھے جنہوں نے قوم کو اعتماد میں لیا. کیونکہ اس میں صوبوں کے اختیارات کا بہت بڑا ایک ایشو تھا.
NFC ایوارڈ میں صوبوں کے شیئر کا ایشو تھا, صوبوں کو دیے گئے سبجیکٹس کا ایشو تھا, اور دیگر بھی چیزیں انہوں نے مینشن کی. ہمارے لیے جو بہت امپورٹنٹ بات تھی وہ وفاقی آئینی عدالت کا قیام تھا, جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی کا ایک ادھورا ایجنڈا آئٹم تھا, اور لہذا ہمارے لیے وہ ایک جو ہے پوائنٹ آف ایک ٹاپک آف انٹرسٹ تھا.